سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ تھوڑی آواز سنیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگلے بھی بولو، پچھلے بھی سارے پڑھو سارے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شب وجدان دا اتنا عظیم الشان مجمع بھئی تہاڈی آواز گونجنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین قال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن پاک اور امام حسین پاک کا مبارک ہاتھ پکڑا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، میرے آقا نے امام حسن پاک اور امام حسین پاک کا مبارک ہاتھ پکڑا۔ قال، سرکار نے فرمایا، من حبنی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، من حبنی و احب ہذین، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی، میرے ان دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھی، و اباہما و امہما، ان کے ابا جان مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے عقیدت، احترام، محبت، ادب، پیار والا جذبہ رکھا۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ بندہ درجہ کے اعتبار سے بھی قیامت والے دن مجھ مصطفیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ! میرے آقا نے فرمایا، من حبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی۔ شب وجدان وچ آن والیو، ابراہیمیہ دی محفل دا رنگ ڈھنگ ذوق شوق علیحدہ ہے۔ ہاتھ چوک کے کہنا ہے، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی، آواز کھولے بھی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی، میرے ان دونوں شہزادوں امام حسن پاک امام حسین پاک سے عقیدت، محبت، ادب، پیار والا جذبہ رکھا، ان کے ابا جان امی جان سے عقیدت، ادب، محبت والا جذبہ رکھا۔ کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ بندہ درجہ کے اعتبار سے بھی قیامت والے دن مجھ مصطفیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ! میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں کائنات کے بننے سے پہلے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من اصحابی ولذلك اختارهم فجعلهم اصحابا فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله قبیح۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد،
اللہ نے کائنات کے بننے سے پہلے ازل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا. فلم یجد قلبا اتقی من اصحابی, میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل ستھرا نہ پایا. اللہ نے ازل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقی من اصحابی ولذلک اختارهم فجعلهم اصحابا فما استحسنوا فهو عند اللہ حسن وما استقبحوا فهو عند اللہ قبیح. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں کائنات کے بننے سے پہلے لوگوں کے دلوں کو دیکھا, میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل ستھرا نہ پایا. سبحان اللہ. انہیں میرے واسطے چن لیا, انہیں میرا صحابی بنا دیا. فَمَسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, جو میرے صحابہ کو پسند ہے ہاتھ چوک کیا کو وہ اللہ کو پسند ہے. بے شک حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے. سارا مجمع کہے گا جو میرے صحابہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے. جو تمہاری آواز سنی, جو میرے صحابہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے, جو انہیں ناپسند ہے وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے. تے ہن محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق. ہاتھ چوک کے کہنا محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے اہل بیت بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے والدین بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے ازواج مطہرات بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی پاک. ایک گواہی لگنی چاہیے آج دی رات. ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا سارے ولیاں دا عقیدہ ہے, حق سارے سچے علماء دا عقیدہ ہے. بے شک 1400 سالہ امت دے جمہور اکثریت دا عقیدہ ہے, حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے, حضور دے اہل بیت دا عقیدہ ہے. جڑا قرآن و حدیث تو ثابت ہے حضور کے صحابہ بھی پاک. حضور سٹیج والے بھی تھے تسی بھی, حضور کے صحابہ بھی ماشاءاللہ, حضور کے صحابہ بھی ماشاءاللہ, حضور کے صحابہ بھی پاک, حضور کے صحابہ بھی پاک, حضور کے اہل بیت بھی پاک, حضور کی ازواج مطہرات بھی پاک, حضور کے والدین بھی پاک, حضور کی اصل بھی پاک ہے, حضور کی کل نسل بھی پاک ہے. رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے. حضور کے صحابہ بھی پاک, حضور کے اہل بیت بھی پاک, حضور کی ازواج مطہرات بھی پاک, حضور کے والدین بھی پاک, حضور کی اصل بھی پاک ہے, حضور کی کل نسل بھی پاک ہے. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. عاشقو چرائیو اتھم چکے یا رسول اللہ اکرم. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اور ساریاں گلہ تھوڑیاں تھوڑیاں ایک ادھر ہوئے بھی مجمع بیکھ لین دیو. کیا بات, کیا بات. ایک اللہ دے ولی مجدد پاک رحمت اللہ علیہ ساڑھے نقشبندیاں دے پیر, تسی ذرا نار افطار ملانی. کون؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, مجدد پاک رحمت اللہ علیہ, ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. ایک عالم نا عالم ساڑھے پیرو مرشد حضرت مجدد پاک کا شہرہ سن کے آئے کہ جا کے مجدد پاک دی گفتگو سنیے, بات سنیے, تقریر سنیے. اللہ اللہ. تے مجدد پاک دی مجلس بھی چاہ کے عالم دین بیٹھے, ساڑھے پیرو مرشد نقشبندیاں دے پیر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, آپ دی بارگاہ بھی چاہ کے وہ عالم دین بیٹھے نا, تے آپ نے کوئی کلام نہ فرمایا, کوئی کلام نہ فرمایا, آپ نے کوئی گفتگو نہ فرمائی. وہ عالم دین کچھ دیر بیٹھے رہے, اٹھ کے چلے گئے, تے جا کے فرماندے نے بھی میں تے بڑا شہرہ سن کے گیا سی مجدد پاک دا اللہ دے ولی نے,
کوئی گل بات سنیے، کوئی بات سنیے، کوئی نصیحت سنیے، کوئی تقریر سنیے، کوئی بیان سنیے، پر آپ نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی. میں جتنی دیر بیٹھا رہے آپ نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی. تے مجدد پاک تک جب یہ گل پہنچی نا کہ فلاں عالم دین کہہ رہے نے کہ مجدد پاک نے میری موجودگی میں کوئی باز نہیں فرمایا، کوئی گفتگو نہیں فرمائی، کوئی بیان نہیں فرمایا، کوئی تقریر نہیں کی تھی، وہ اے کہہ رہے نے. تے مجدد پاک نے فرمایا جنوں ساڈی خاموشی فائدہ نہیں دے سکی انہوں ساڈے بیان نے فائدہ کی دینا. آپ نے فرمایا جنوں ساڈی خاموشی کو نفع نہیں ملیا انہوں ساڈے بیان کو نفع کی ملنا ہے. کی مطلب کہ اللہ کا ولی بولے، اللہ کا ولی بولے تب بھی سبحان اللہ، اللہ کا ولی بولے تب بھی سبحان اللہ، اللہ کا ولی بولے تب بھی سبحان اللہ، اللہ کا ولی خاموش رہے تب بھی سبحان اللہ. کیوں؟ بزرگ فرماتے اس وقت اس کے جسم میں سے وہ انوار و تجلیات نکلتے ہیں جو پاس بیٹھے بندوں کا مقدر بدل دیتے ہیں. آپ نے میں جنہوں ساڑی خاموشی کو لو فائدہ نہیں ملیا انہوں ساڑے کلام کو لو فائدہ کی ملنے. اللہ کا ولی بولے تب بھی سبحان اللہ، اللہ کا ولی چپ رہے تب بھی سبحان اللہ، اللہ کا ولی بولے تب بھی قایا پلٹ دیتا ہے، اللہ کا ولی چپ کر جائے تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے. سارے بلند کر کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک اللہ دے ولی 60 سال، ایک اللہ دے ولی 60 سال، کنے سال؟ 60 سال. اونچی ساری بولو کنے سال؟ 60 سال. اللہ دے ولی 60 سال مکہ پاک تو مدینہ پاک سرکار دی بارگاہ بھی سلام دا نظرانہ پیش کرن واسطے جاندے رہے. 60 سال ایک اللہ کے ولی 60 برس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے جاتے رہے. 1 سال حاضر نہ ہو سکے، مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ غنودگی طاری ہوئی، غنودگی طاری ہوئی، اونگ آئی تو دیکھا سامنے سرکار جلوہ گر ہیں، سامنے سرکار جلوہ گر ہیں. حضور نے فرمایا لم تزرنا فزرنا کا، اے میرے غلام، اے میرے غلام تو ہماری زیارت کے لیے نہ آ سکا، ہم تیری ملاقات کے لیے آ گئے. اے میرے غلام لم تزرنا فزرنا کا، اے میرے غلام تو ہماری زیارت کے لیے نہ آ سکا، ہم تیری ملاقات کے لیے آ گئے. ایک کھرم سجن دینا دا جدا سجن مدینے والا آچو کیا کو ایک کھرم سجن دینا دا، پوچھ بہنی چاہیے ایک کھرم سجن دینا دا. نہیں اینا دی آواز سنیں، ایک کھرم سجن دینا دا، ایک کھرم ہاتھ چوک کے ایک کھرم سجن دینا دا. سانو دستا وچ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے، سورت یاد دی ویندیا رہنا ایہو سب عملہ دی جان ہے. آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایہو دین ایمان ہے، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے 60 برس، ایتھی آواز کے 60 برس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جاتے رہے. 1 سال نہ جا سکے، مکہ مکرمہ میں اونگ آئی، غنودگی طاری ہوئی، سرکار سامنے جلوہ گر ہو گئے. حضور نے فرمایا اے میرے غلام لم تزرنا فزرنا کا، تو ہماری زیارت کے لیے نہ آ سکا، ہم تیری ملاقات کے لیے آ گئے. ایک کھرب سجن دینا دا، ایک کھرب سجن دینا دا. سانو دستا وچ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے، سورت یاد دی ویندیا رہنا ایہو سب عملہ دی جان ہے. آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایہو دین ایمان ہے، رسالت، رسول اللہ، رسالت. اللہ دے ولیاں دی گل جدا گانا،
انداز نرالا اور میں ایک دفعہ ذکر کراواں ساڈے پیرو مرشد حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور سارے آخر تک آواز آ رہی ہے بھئی حق کے ہون ذکر پاک اپنے مرشدہ نو سنانا ہے حق او جڑا 50-60 سال ہونا سانو پکوایا اے آخری جملہ سن کے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید 30 سال آپ دی خدمت وچ رہا ساڑھے پیرو مرشد سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کا مرید 30 برس آپ کی خدمت میں رہا جب سامنے آتا آپ فرماتے تیرا نام کیا ہے وہ عرض کرتا سرکار میرا اے نام ہے پھر سامنے آندا پھر آپ فرماتے تیرا نام کی ہے وہ کرتا سرکار عرض کرتا مرشدوں میرا اے نام ہے سرکار میرا اے نام ہے پھر جدو سامنے آندا آپ پھر فرماتے تیرا نام کی ہے 30 سال دا عرصہ گزر گیا ایک دن عرض کرتا سرکار تسی میرے نال مذاق فرماندے ہو کہ 30 سال ہو گیا آپ دی خدمت میں جدو سامنے آنا آپ فرماندے ہو تیرا نام کی ہے تسی میرے کو پوچھ دیو تیرا نام کی ہے تو سرکار تسی میرے نال مذاق فرماندے ہو جدو میں سامنے آنا تو تسی فرماندے ہو تو کون ہے تیرا نام کی ہے تو تسی میرے نال مذاق کر دیو 30 سال ہو گیا آپ دی خدمت میں آپ فرمایا میں مذاق نہیں کرتا میں مذاق نہیں کرتا میں اپنے دل اپنی روح اپنے جسم تے ذکر اللہ دا ذکر اتنا جاری کر لیا کہ منو دے علاوہ کسی دا نہ یاد ہی ایک کھرم سجن دے نادا ایک کھرم سجن دے نادا آواز سنی ایک کھرم سجن دے نادا سانو دستاویز قرآن ہے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے صورت یار دی ویندیا رہنا ایہو سب املا دی جان ہے اعظم ساڈا دین کی مجتا ہے ساڈا ایہو دین ایمان رسالہ 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 ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے ہم خار نبی کے سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے ایک او مجمع والے حاضر ہو ذکر کرائیے اکثرو میرے آقا نے فرمایا اکثرو ذکر اللہ حتی یقولو مجنون کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرو اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ زمین پر تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے میں کیا سرکار نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں الا انبئکم بخیارکم کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں قالوا بلا عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں جو بہترین لوگ ہیں وہ بتائیے ارشاد فرمائیے میرے آقا نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے میں کہ ایویں نہیں ساڑھے بزرگاں وال ویکھ کے ساڑھے مشایخ وال ویکھ کے لوگ اللہ اللہ کرتے انہاں نو اللہ یاد آندا تے تاں ہی کرتے نے نا اللہ
شاہ سلیمان توسوی اللہ دے ولیاں دے انداز نرالے سبحان اللہ اللہ دے ولیاں دے سمجھان دے انداز نرالے بیٹا ایک منٹ بس میں 15 منٹہ میں مکانی گل بیٹھو آواز کھولو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے آپ دا پیر خانہ ہے سیال شریف خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ سیال شریف والے دا پیر خانہ ہے توسا شریف شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا پیر خانہ ہے مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ انہاں دا پیر خانہ ہے خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ سلیمان توسوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دادا مرشد حق شاہ سلیمان توسوی نام نبو پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے دادا مرشد نواب بہاول پور نے آپ نو نا خط لکھیا کہ سرکار منو داڑی کالا کرن دی اجازت دیو اللہ سیاہ خضاب دی اجازت دیو منو داڑی کالا کرن دی اجازت دیو شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نواب بہاول پور نے خط لکھیا بندہ بھیجیا کہ منو نا سیاہ خضاب دی داڑی کالی کرن دی اجازت دیو تے آپ نے نا ایک شعر لکھیا کنو نواب بہاول پور نو شاہ سلیمان توسوی نے آپ نے شعر لکھیا آپ نے ونج آنکھوں او ڈھگے کو آپ نے شعر لکھیا ونج آنکھوں او ڈھگے کو کالا نہ کر تو بگے کو جنہوں سمجھ آ رہی ہو ذکر کرو اللہ آپ نے شعر لکھیا آپ نے فرمایا ونج آنکھوں او ڈھگے کو کالا نہ کر تو بگے کو اول آخر مرنا ہی منہ کیوں کالا کرنا ہی اللہ دے دیکھو بھئی اس پورے مجمع وچوں جس بندے نو مرضی پوچھ لو ساڑھے بڑے حضرت صاحبان دی کوئی نہ کوئی کرامت کوئی نہ کوئی گل ضرور یہ سارا مجمع ہی کرامات والا مجمع ہے ہون ایک بندہ میرے کو لے کہندہ غلام رسول نام اولاد نہیں سی یہ دعا کروا کے گیا 2 جڑواں بچے ہوئے منو کہندہ نام کی رکھا اینا سارے ہیں سامنے تے میں سوچنے لگا تے کہندہ نام میں سوچ لیں میں کیا کی کہندہ عابد حسین اجاز حسین انہیں آکھیا سیاہ خضاب دی اجازت دیو نوابہ بہاول پور نے آنا ونج آنکھوں او ڈھگے کو اینو کیا حاضر ہے ونج آنکھوں او ڈھگے کو کالا نہ کر تو بگے کو اول آخر مرنا ہی منہ کیوں کالا کرنا اللہ دے بلیاں دی گل نرالی کالا کو گل نرالی ہے جوش نال گل نرالی چوکے گل نرالی ایک اللہ دے ولی نا مدینہ پاک وچ بیٹھ کے گنبد خضرا نو ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہے ہیں اپنی لائن ملی تار ملی کنیکشن ملے سبحان اللہ اللہ کے ولی ہاں جی اللہ دے ولی ایک اللہ کے ولی گنبد خضرا کو ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں اللہ دے ولی مدینہ پاک وچ بیٹھے نے مسجد نبوی وچ حرم نبوی وچ گنبد خضرا کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں تار ملی ہے کنیکشن ملا ہے ڈیوٹی پر موجود بندہ آیا انہوں نے گوڈے تو پھڑیا کعبے وال موڑ کے کہندہ کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے
وہ اللہ دے ولی پھر مڑ گئے، پھر مڑ کے گنبد خضرا نو ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے پہلے ڈیوٹی تے موجود بندہ وہ دی اپنی مجبوری سی، انہیں پھر وہ اللہ دے ولیاں نو گوڑے تو پھڑیا، کعبے وال موڑ کے کہندا کعبہ ہونا، کعبہ ادھر ہے، وہ اللہ دے ولی پھر موڑ گئے، پھر گنبد خضرا کو دیکھنے لگ گئے، اور ڈیوٹی تے موجود بندے نے تیسری دفعہ گھٹنے تو انہوں نے پھڑیا، پھر موڑیا، کعبہ وال موڑ کے کہندا کعبہ ہونا، کعبہ ادھر ہے، وہ اللہ دے ولی پھر موڑ گئے، اللہ دے ولی پھر موڑ گئے، تے فرماندے نے بھیڑیا جسم نو موڑنے دل نو موڑ کہنا جوش نعرہ رسالت یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، ڈیوٹی پر موجود بندہ آیا، گھٹنے سے پکڑ کر انہیں کعبہ کی طرف موڑ دیا، کہنے لگا کعبہ ہونا، وہ پھر موڑ گئے، پھر گنبد خضرا کو دیکھنے لگ گئے، اس نے پھر انہیں گھٹنے سے پکڑا، پھر موڑ دیا، کہنے لگا کعبہ ہونا، کعبہ ادھر ہے، وہ پھر موڑ گئے، پھر گنبد خضرا کو دیکھنے لگ گئے، تیسری مرتبہ جب پھر اس نے ڈیوٹی پر موجود بندے نے موڑا، کعبہ شریف کی طرف موڑ کر کہنے لگا کعبہ ہونا، کعبہ ادھر ہے، اللہ دے ولی پھر موڑ گئے، گنبد خضرا وا روک کر کے کہندے نے اس بندے نو کہندے نے او بھیڑیا تو جسم نو موڑنا دل نو موڑ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ایک ایک حرف سجن دے نادا، ایک ایک حرف سجن دے نادا، او آخر تک ایک ایک حرف سجن دے نادا، ایک ایک حرف سجن دے نادا، سانو کستا وچ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا ایہو ورد گیان ہے، سورت یار دی ویندیا رہنا، ایہو سب املا دی جان ہے، آزم ساڈا دین کی پوچھتا ہے، ساڈا ایہو دین ایمان مصر کا رہنے والا مصری عاشق روضہ رسول پر حاضر ہوا، مبارک سنہری جالیوں کو برکت کے لیے مس کیا، مصر دا رہن والا مصری عاشق مبارک جالیاں دے سامنے حاضر ہویا تے مبارک جالیاں نو برکت دی مس کیتا، ڈیوٹی تے موجود بندہ کہنے لگا نعوذ باللہ، دو میں طرح ہے، اشتبتغی من الحدید، وہ مستعمل عربی وچ کہنے اشتبغی من الحدید، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے، مصری عاشق مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوا، مبارک سنہری جالیوں کو برکت کے لیے مس کیا، ڈیوٹی پر موجود بندہ کہنے لگا اشتبغی من الحدید، نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے، مصری عاشق سی کہنے لگا اشتبغی من الحجر الاسود فی الکعبہ، مصری کہندہ تو حجر اسود سے کعبہ کے اندر کیا چاہتا ہے، کی مطلب ہن میرے نال کہنے اگر حجر اسود کعبۃ اللہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جالیاں جو رسول اللہ کے قرب اور معیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکی ہے، کیا جو اگر حجر اسود کعبۃ اللہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جالیاں جو رسول اللہ کے قرب اور معیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے۔ راہ والی گجراں والا دا بنیا گتا، راہ والی گجراں والا کا بنا ہوا گتا کلام اللہ کے ساتھ لگ جائے، کلام اللہ کی سنگت میں آ جائے، کلام اللہ کے قرب میں آ جائے، کلام اللہ کی معیت میں آ جائے، قرآن پاک کے ساتھ لگ جائے، بے وضو اس گتے کو بھی مس نہیں کرتے، وہ بھی فائدہ دیتا ہے، وہ بھی برکت دیتا ہے، کہ میں کیا راہ والی گجراں والا دا بنیا گتا، راہ والی گجراں والا دا بنیا گتا کلام اللہ دی سنگت معیت وچ آ جائے تو وہ فائدہ اور برکت دے سکتا ہے، تو وہ مبارک اور پاک جالیاں جو محمد رسول اللہ کے قرب اور معیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے۔ اللہ
ہر کوئی بولے عاشقو تے بابا جی گنبد خضرا وال ویکھدے پے نے تے ڈیوٹی تے موجود بندے نے انہاں دا رخ کعبہ شریف وال موڑ دیتا، کہنے لگا کعبہ ہونا، بابا جی پھر موڑ گئے، پھر گنبد خضرا وال ویکھدے نے، انہیں پھر گھٹنے تو پکڑیا، پھر موڑ دیتا، کہنے لگا کعبہ ہونا، کعبہ ادھر ہے، بابا جی پھر موڑ کے گنبد خضرا وال ویکھدے نے، تیسری دفعہ انہیں پھر گھٹنے تو پھاڑ کے موڑ دیتا، کہنے لگا کعبہ ہونا، کعبہ ادھر ہے، بابا جی پھر موڑ گئے تے فرماندے نے بھیڑیا جسم نو موڑنا دل نو موڑ کے بکھا، ایک خرف سجن دے نا دا سانو تستا وچ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا ایہو ورد گیان ہے، سورت یار دی ویندیا رہنا، ایہو سب عملہ دی جان ہے، آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایہو دین رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے غمخوار نبی کے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں کبھی قبول ہے تن فدا جا فدا یا محمد مصطفیٰ سرکار بس بھئی مکمل کرنے لگے سرکار کے ایک صحابی ہیں، یہ بچپن کے اندر خلاصہ حدیث پاک کا سنا دیں، بچپن کے اندر یہ صحابی بچپن میں یتیم ہو گئے، چچا نے پالا پوسا جوان کیا، دنیا کا مال و دولت پھر آ گیا، امیر کبیر ہو گئے، چچا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اسلام کی تو ایک وقت یہ آیا، یہ پہلے انتظار میں رہے، پھر ایک دن اپنے چچا سے کہنے لگے چچا میں تیری وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ تو اسلام لائے پھر میں اسلام قبول کروں گا، لیکن تو اسلام قبول نہیں کر رہا، میں سرکار کی غلامی میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ چچا نے سارا مال اسباب لے لیا، یہ اپنی والدہ کی چادر لے کر اس کو پھاڑ کر دو حصے کر کے، یعنی ایک چادر کے دو حصے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال من انتا، حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ قال انا عبد العزیٰ، ان کا پرانا نام عبد العزیٰ تھا، انہوں نے کہا میں عبد العزیٰ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انت عبداللہ ذو البجادین، میرے آقا نے فرمایا تو عبداللہ ہے ذو البجادین، دو چادروں والا، کیونکہ انہوں نے دو چادریں لی ہوئی تھی، سرکار نے ان کا نام رکھ دیا عبداللہ دو چادروں والا، عبداللہ دو چادروں والا۔ فلما خرجوا الی تبوک، جب سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو یہ حضور کے ساتھ تھے۔ قال یا رسول اللہ ادعو لی بالشہادہ، انہوں نے حضرت عبداللہ ذو البجادین، عبداللہ دو چادروں والے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیے۔ ادعو لی بالشہادہ، یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا درخت کی چھال لے کر آؤ، چھال، درخت کا چھلکا لے کر آؤ۔ یہ وہ چھلکا لے کر آئے، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے بازو پر یہ چھلکا باندھا۔ قال، فرمایا اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، حضور نے دعا مانگی مولا میں اس کا خون کافروں پر حرام قرار دیتا ہوں، کافر اس کو نہیں مار سکتے۔ فقال یا رسول اللہ لیس ھذا اردت، یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میں تو شہادت چاہتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک اذا خرجت غازیا فی سبیل اللہ فاخذتک حمى فقتلتک فانت شہید۔ حضور نے اپنا علم غیب بتا دیا، حضور نے فرمایا جب تو اللہ کی راہ میں نکلے تجھے بخار آ جائے، اس بخار کی حالت میں تو فوت ہو جائے پھر بھی تو شہید ہے۔ او بکست کا دابتک فانت شہید، یا تو اپنی سواری سے گر جائے فوت ہو جائے تب بھی تو شہید ہے، بخار کی حالت میں تو فوت ہو گیا تب بھی شہید، سواری سے گر گیا تب بھی شہید۔ اچھا عبداللہ ذو البجادین فلما نزلوا تبوک اقاموا بها ایاما ثم توفی عبداللہ ذو البجادین۔
میرے آقا کے ساتھ یہ تبوک میں پہنچے، کچھ دن ٹھہرے، اس کے بعد اسی طرح ہوا، بخار آیا، بخار کی حالت میں یہ دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اللہ جن کا نام عبداللہ ذوالبجادین تھا، ان کے قبیلہ کے ایک صحابی ہیں بلال بن حارث المزنی، وہ کہتے ہیں کہ میں فحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب عبداللہ ذوالبجادین کی تدفین ہونے لگی نا، انہیں دفن کیا جانے لگا، تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت بلال آگ سے روشنی کر کے کھڑے تھے، بلال مؤذن رسول روشنی کر کے قبر کے قریب کھڑے تھے۔ وَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القبر، سرکار اپنے غلام عبداللہ ذوالبجادین کی قبر مبارک میں خود اترے، حضور خود اترے۔ ابو بکر و عمر، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم عبداللہ ذوالبجادین کو اٹھا کرنا سرکار کو پکڑانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ يَقُولُ أَدْلِيَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا، حضور نے فرمایا ابو بکر عمر اپنے بھائی کو میرے اور قریب کرو۔ عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ دو چادروں والے، ان کو میرے اور قریب کرو۔ جب سرکار نے انہیں ان کی لحد مبارک قبر مبارک میں رکھ دیا، قال اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرد عنہ، سرکار نے دعا مانگی، حضور نے عرض کی مولا میں اس سے راضی ہو گیا، اب تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرد عنہ، مولا میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس وقت عشق ویکھیو، عبداللہ ابن مسعود صحابی وہاں پر موجود تھے۔ فقال ابن مسعود یا لیتنی کنت صاحب اللحدی، عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش آج اس جگہ پر عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوتا، عبداللہ ابن مسعود ہوتا۔ حضور اپنے غلام کی مبارک قبر میں اترے، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرد عنہ، حضور نے دعا مانگی مولا میں اس سے راضی ہو گیا، تو اس سے راضی ہو جا۔ راوی کہتے ہیں فقال ابن مسعود، ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یا لیتنی کنت صاحب اللحدی، کاش آج اس جگہ پر عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوتا، عبداللہ ابن مسعود ہوتا۔ ایک کھرو سجن دے نادا سانو دستا وچ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے، سورت یار دی ویندیا رہنا ایہو سب عملہ دی جانے، آدم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایہو دین ایمان نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ نبی سبحان اللہ اچھی کہنا ہے، نبی پاک دے حسن دے جلویاں دی، نبی پاک دے حسن دے ہاتھ چوک کے چرائیو، نبی پاک دے حسن دے جلویاں دی، نبی پاک دے حسن دے جلویاں دی، ٹھنڈی ٹھار چمکار سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے نبی پاک دے حسن دے جلویاں دی، ٹھنڈی ٹھار چمکار سبحان اللہ، بل زلفان دے کھلے ہاں، کہ چمن اندر آ گئی تازہ بہار، سبحان اللہ، اللہ دی سیر دی راہ سبحان اللہ، جانا عرش تو پار سبحان اللہ، سائم سورج دی روشنی مات کر دے انہاں دے پاک رخسار سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک سنو باس بھائی، اِنَّا لِلَّهِ آنِيَةً مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِ الصَّالِحِينَ، میرے آقا نے فرمایا زمین پر اللہ کے واسطے کچھ برتن ہیں، زمین پر رب کے واسطے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن زمین پر اس کے نیک صالح پاک بندوں کے دل ہیں۔ بے شک کیا مطلب کہ اگر فیضان مصطفیٰ کو حاصل کرنا ہے کسی صاحب دل کے قریب آنا پڑے گا، کسی رب کے بندے کے دل کے قریب آنا پڑے گا، رسول اللہ کے غلام کے دل کے قریب آنا پڑے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ آنِيَةً مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، زمین پر اللہ کے واسطے کچھ برتن ہیں، وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِ الصَّالِحِينَ، اور تمہارے رب کے برتن اللہ کے صالح بندوں کے دل ہیں۔ بے شک کی مطلب فیضان مصطفیٰ نو حاصل کرنے
تے کسی رب دے بندے دے دل دے قریب آنا پڑے گا, کسی رب کے بندے کے دل کے قریب آنا پڑے گا, رسول اللہ کے غلام کے دل کے قریب آنا پڑے گا. جو اس دل کے قریب آ گیا وہ فیضان مصطفیٰ کو پا گیا, جو فیضان مصطفیٰ کو پا گیا اس کو سمجھو ہدایت مل گئی. مطلب کہ اگر ہدایت لینی ہے تو داتا علی حجویری کے قریب آنا پڑے گا, پیر مہر علی شاہ کے قریب آنا پڑے گا. ہدایت لینی ہے پیر جماعت علی شاہ کے قریب آنا پڑے گا, خواجہ سیالوی کے قریب آنا پڑے گا. ہدایت لینی ہے خواجہ اجمیری کے قریب آنا پڑے گا. ہدایت لینی ہے فیضان مصطفیٰ لینا ہے تو خواجہ نور محمد چراہی کے دل کے قریب آنا پڑے گا. دنیا دی آگ, دوزخ کی آگ تو دن میں 70 دفعہ ڈرتی ہے, اور دوزخ کی آگ اس نور اس عشق سے ڈرتی ہے جو بندہ مومن کے دل کے اندر ہے. کیوں؟ بندہ مومن جب پل صراط پر سے گزرے گا, حدیث پاک میں آواز آئے گی فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى اللَّهْبِ, اے بندہ مومن ذرا جلدی گزر, تیرے سینے کے اندر جو عشق الہی عشق مصطفیٰ کا نور ہے اس سے میری دوزخ کی آگ بجھ رہی ہے. اور وہ نور اور تپش اور کشش لبدی کتھوئے, جس کو دیکھ کر دوزخ کی آگ بھی ڈر جائے. دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے دن میں 70 دفعہ ڈرتی ہے, اور دوزخ کی آگ اس نور اس عشق سے ڈرتی ہے جو بندہ مومن کے دل کے اندر ہے. اور نور لبدہ کتھوئے, ہر چیز کی دکانیں ہیں, لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان سے, نانا کو لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان, سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے, چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے, عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے. عشق کی دکاناں کیڑیاں نے, جہاں کوئی صاحب نسبت اللہ کا بندہ بیٹھ جائے وہ جگہ عشق کی دکان بن جاتی ہے. ہر بندہ آتا ہے اپنی طلب کے مطابق کڑیاں لے کر جاتا ہے. عشق کی دکاناں کیڑیاں نے, ہاتھ چوک کے کہنے جاؤ لاہور داتا علی حجویری عشق کی دکان, داتا علی حجویری عشق کی دکان, ہاتھ چوک کے لاہور داتا علی حجویری عشق کی دکان, پیر مہر علی شاہ عشق کی دکان, پیر جماعت علی شاہ عشق کی دکان, خواجہ سیالوی عشق کی دکان, خواجہ اجمیری عشق کی دکان, خواجہ نور محمد چراہی عشق کی دکان.